الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کی یہ دو آخری صورتیں ہیں۔ ان دو صورتوں کو ایک سورۃ الفلق ہے اور ایک سورۃ الناس ہے۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر علمی اصطلاح میں معوذتین کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں معوذتین کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بڑے اثر اور اس کے بڑے ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ من جملہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ ان صورتوں کو پڑھتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جن جن چیزوں سے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کی تاکید کی گئی۔ یعنی یوں کہیے کہ انسان جو مختلف امراض، مختلف پریشانیوں، مختلف سازشوں اور مختلف منصوبوں کے گھیرے میں جو آ جاتا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ان صورتوں کو پڑھتے رہنے، ان صورتوں کا ورد کرنے اور ان صورتوں کو حرز جاں بنانے کی تاکید کی گئی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان پر جنات کا اثر ہو گیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے رشتہ دار، دوست و احباب، پریشان پڑوسیوں اور اپنے اطراف و اکناف رہنے والے لوگوں سے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں؟ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو انسانوں کے علاوہ دوسرے جانوروں اور جانداروں سے تکلیف پہنچتی ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، نظر بد کا اثر ہے، دیگر بہت ساری پریشانیاں ہیں
حاسدین کے حسد کا شکار ہیں، شر و فساد کرنے والوں کے شر و فساد کا شکار ہیں، اور مختلف قسم کی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، جسمانی امراض بھی ہیں اور دیگر امراض کا بھی وہ شکار ہیں۔ اللہ نے ان صورتوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ صورتیں آپ کے حرزیں جا رہیں گی، ان صورتوں کا ورد آپ کی زندگی میں جاری رہے گا اور ان کو آپ بار بار پڑھتے رہیں گے، یقین رکھیے، اعتماد کیجئے، اللہ پر یقین اور بھروسہ کیجئے کہ انشاءاللہ ان صورتوں کی برکت سے آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، آپ پر جنات کا اثر نہیں ہوگا، آپ کسی کی نظر بد کا شکار نہیں ہوں گے، آپ حاسدین کے حسد کا شکار نہیں ہوں گے، موذی جانور آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، شیاطین وسوسے پیدا نہیں کریں گے، دیگر لوگوں سے، دیگر جانداروں سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ دل میں یقین ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اور اسی اعتماد اور اسی بھروسے کے ساتھ اس دنیا میں ان صورتوں کا ورد جاری رکھیں، اسے پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ جس رات یہ صورتیں نازل ہوئیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو آج رات ایک ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ اس کے مثل ایسی صورتیں اب تک نازل نہیں ہوئی۔ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو میں ایسے الفاظ نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہو، ان کے پڑھنے سے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ سوچ کر دیکھیے، اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب اب آپ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوں، اب آپ کو کوئی جادوگر اپنے جادو کا اثر نہیں دکھا سکتا، اب آپ کو کوئی نظر بد پریشان نہیں کر سکتی، کسی جن کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آپ پر اپنا اثر چھوڑ سکے، کسی حاسد کا حسد آپ کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے مختلف دعائیں کرتے تھے، لوگوں کے شر و فساد سے بچنے، جنات کے اثر سے بچنے، جادوگروں کی جادوگری سے بچنے، حاسدین کے حسد سے بچنے، فتنہ پروروں کے فتنے سے بچنے، برا چاہنے والوں کی برائی سے بچنے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام بہت ساری دعائیں مانگتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سے آپ علیہ السلام نے ان صورتوں کو کثرت سے پڑھنا شروع فرما دیا، یہاں تک فرمایا کہ آپ سب شب و روز، دن اور رات کے اکثر حصوں میں اسے پڑھتے رہا کیجیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آپ علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے تو آپ صبح کے اذکار پڑھتے تھے، آپ کے معمولات میں تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بار بار ذکر کیا ہے، صبح اور شام کے اذکار کی آپ پابندی کریں۔ آپ علیہ السلام صبح اور شام کے اذکار کی پابندی فرماتے تھے۔ آپ دیکھیے صبح اٹھتے، صبح کے اذکار میں آپ علیہ السلام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پابندی سے پڑھتے تھے۔ ہمارے معمولات دیکھیں کہ صبح میں ہمارے کیا معمولات ہیں، ہم اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، کتنی دعاؤں کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے صبح کے اذکار کا اہتمام فرماتے اور اس میں ان صورتوں کو 3 مرتبہ پابندی سے پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نماز 5 وقتہ جتنی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں،
ان اذکار میں سے یہ 2 صورتیں بھی ہیں۔ ہر نماز کے بعد پابندی سے آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ ہماری نمازیں دیکھیں، ہم سلام پھیرنے کے بعد کتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور کتنا اللہ سے مانگتے ہیں، اور کتنی مرتبہ ہم نے نمازوں کے بعد ان صورتوں کے پڑھنے کی پابندی کی ہے۔ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، صبح اور شام کے بعد کے جو اذکار ہیں، ان اذکار میں ان صورتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ شام ہوئی، شام کے اذکار پڑھیں، اور ان شام کے اذکار میں یہ صورتیں ہیں۔ صبح ہوئی، ان اذکار کو پڑھیں اور اس میں یہ صورتیں شامل ہیں۔ نماز ہم پڑھیں، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد جو نماز کے اذکار ہیں، ان اذکار کے بعد ان اذکار میں یہ صورتیں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام دن بھر کی مصروفیات کے بعد تھک ہار کر جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ ایسے ہی نہیں سو جاتے تھے۔ آپ کے دعاؤں کے اہتمام احادیث پاک میں بڑی پابندی کے ساتھ بیان کیے گئے۔ آپ بہت ساری دعائیں کرتے تھے، اس کے بعد آپ دائیں کروٹ لیٹتے تھے۔ جب آپ لیٹتے تو ان اذکار کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام اپنی ہتھیلیوں پر ان کو پھونک مار کر دم کرتے تھے اور پورے جسم پر ملتے تھے۔ سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ صبح اور شام کے جو مخصوص اوقات ہیں، نماز کے بعد کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں ان اذکار کا اور پھر ان صورتوں کا اہتمام ہمارے روحانی اور جسمانی امراض کا بہت بڑا حل موجود ہے۔ ان کی ہم پابندی کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی امراض ہی کے لیے نہیں بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے جسم اطہر پر دم کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بچھو نے ڈس لیا، آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا، اس میں نمک ڈالا اور اس پر یہ دونوں صورتیں دم کی، اور پھر جہاں بچھو نے کاٹا تھا اس پر اس پانی کو ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسمانی امراض کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ کیا ہے ان صورتوں میں؟ آپ اس کے معنی دیکھیے اٹھا کر، بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ علیہ السلام نے ان صورتوں کی اہمیت اس قدر واضح کیوں کی؟ کیونکہ ان صورتوں کے ایک ایک معنی اور مفہوم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں آپ کو جن جن چیزوں سے، جن جن لوگوں سے، جن جن اشیاء سے اور جن شیاطین اور انس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان سب سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، کس چیزوں سے؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، اللہ ہر اس چیز کے فتنے سے، فساد سے، برائی سے، تکلیف سے، نقصان سے جسے آپ نے پیدا کیا۔ اس میں جانور بھی آ گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جانوروں کا خوف ہے، حشرات الارض کا خوف ہے، سانپ اور بچھو کے ڈسنے کا خوف ہے، موذی جانوروں کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، کسی بھی موذی جانور سے کے نقصان سے ہمارے دلوں میں خوف ہے۔ فرمایا کہ اگر ان صورتوں کا ورد جاری رہا
تو اللہ نے جتنی نقصان دہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے پڑھنے سے ہم سب اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ آپ کو سانپ کے ڈسنے کا ڈر ہے، آپ کو بچھو کے ڈسنے کا ڈر ہے، آپ کو کسی موذی جانور یا حشرات الارض کے ڈسنے یا کھا جانے یا نقصان پہنچانے کا ڈر ہے، آپ ان سورتوں کو پڑھیے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور اس سورت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے وہ ایسے شفایاب ہوگا، وہ ایسے شفایاب ہوگا جیسے رات کی تاریکی ختم کرتی ہے دن کا اجالا، دن کا اجالا جیسے رات کی تاریکی کو ختم کر کے انسان کے دلوں میں زندگی میں روشنی پیدا کرتا ہے، ویسی ہی یہ سورتیں آپ کی تکلیفوں کو ختم کر کے دن کے اجالے کی طرح آپ کی زندگی کو روشن کریں گے، آپ کی تکلیفوں کو دور کریں گے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرا رات کا وقت یہ شر و فساد کی آماجگاہ ہے، تاریکی اور خصوصاً رات کی تاریکی بہت سارے شرور اور فتن کو جنم لیتی ہے۔ ڈاکو رات ہی کا انتظار کرتے ہیں، چور اور زانی اپنی چوری اور زنا کے لیے رات ہی کا انتظار کرتی ہیں، شر و فساد کا ذہن رکھنے والے لوگ رات ہی کی تاریکی کا انتظار کرتے ہیں، مختلف منصوبے، مختلف سازشیں رات ہی کے تاریکی میں پنپتی ہیں، اور بہت ساری رات کی تاریکی کے شر و فساد ایسے ہیں جس سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ رات کی اس تاریکی میں پھیلنے والے شر و فساد سے ہمیں بچا لے۔ رات کی تاریکی میں جن لوگوں کا ذہن شر و فساد کی طرف بڑھ رہا ہے ان لوگوں سے بچا لے۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اس دنیا میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے جو بہت سارے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ جادو ہے۔ جادو کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک اکثر طریقہ گرہ لگانے کا ہے، گھاٹیاں باندھنے کا ہے۔ اللہ کے پاس ہم اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں، اللہ ان گرہ لگانے والی عورتوں کی گرہ سے آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے، یعنی جادو کے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، برا کرنے والے کی برائی سے ہمیں حفاظت فرما لیجیے۔ یہاں خاص طور پر ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو جادوگری میں اپنا فن اور کمال رکھتی ہیں یا جادوگری میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر عورتیں اپنے ایمان اور عقیدے کو بیچ کر جادوگری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ عرب کے اس زمانے میں بھی جادو کرنے والے بہت تھے، ان میں اکثریت عورتوں کی ہوتی، اور آج کے زمانے بھی ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ عورتیں بھی جادوگری میں ملی ہوئی۔ جادو کرنے والے اور جادو کرنے والی دونوں مرد و خواتین سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ انسان کو نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ لوگوں کے پاس حسد ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جدا ہو جاتا ہے، کسی کی بلڈنگ دیکھ کر، کسی مال کو دیکھ کر، کسی کے علم و عمل کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اور کسی کے آرام اور آسائش کو دیکھ کر دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتا ہے، کینہ بڑھتا ہے، فتنہ بڑھتا ہے، شر و فساد کی آماجگاہ یہ دل بن جاتا ہے۔ اور اس حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیے
ان شر و فساد کرنے والے لوگوں سے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے ان صورتوں میں بیان کیا گیا، ہر وہ مخلوق، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے درندے ہوں، چاہے درندے ہوں، چاہے حشرات الارض ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جن چیزوں سے بھی نقصان پہنچتا ہے ان تمام چیزوں سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ سے۔ انسان ہوں، جنات ہوں، حشرات الارض ہو، چرندے ہوں، درندے ہوں، سب سے اللہ پناہ مانگی، اللہ پناہ نصیب کرے گی۔ جادو، نظر بد، جانتے ہیں میں نے اچھے کپڑے پہنے، میں نے اپنی محنت سے بہت سارا پیسہ کمایا، سامنے والے کو برداشت نہیں ہوتا، اس کی نظر اس حسد کے نیت کے ساتھ لگتی ہے کہ اسے نقصان ہوتا ہے۔ نظر انسان کی بہت خراب ہے، اگر اس کی نیت، اس کی نظر خراب ہو تو پھر احادیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ انسان کی نظر لگنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے، سامنے والے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ صورتیں پڑھیں، کتنے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی ہے، میرے بچوں کو نظر لگ گئی ہے۔ انشاءاللہ نظر بد کے سلسلے میں آگے کسی موقع پر تفصیلات سے عرض کروں گا۔ نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچوں کو نظر لگ گئی ہے، لگے نہ لگے آپ پڑھتے رہیے، ضروری نہیں کہ نظر لگی تو یہ پڑھیں گے، نہیں، ضروری نہیں کہ جادو ہوا تو یہ پڑھیں گے، ضروری نہیں کہ کسی جنات کا اثر ہو تو یہ پڑھیں گے، جنات کا اثر نہ ہو، کسی کی نظر نہ لگے، کسی جادوگر کا جادو اثر نہ کرے، اس کے لیے پڑھتے رہے۔ ایک تو ان صورتوں کے پڑھنے سے ایک ایک حرف پر ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، دوسرا ہر قسم کی برائی یہاں تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایک آیت دیکھیے، من شر ما خلق، ہر نقصان دہ چیز سے، یہاں دن اور رات، انسان اور جن یا درندے اور چرندے میں فرق نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو اگر چھوٹا کیڑا بھی نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ معمولی چینٹیاں، معمولی حشرات الارض جو ہمارے گھروں میں پھرتے ہیں، ان کے کاٹنے یا ان کے ڈسنے سے کس قدر نقصان ہو سکتا ہے، کس قدر زہر پھیل سکتا ہے، اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے پڑھیں۔ اسی لیے تو رات کو سونے سے پہلے پابندی سے پڑھ کر سونے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہم سو رہے ہیں، ہمارے خواب غفلت میں، ہماری لاپرواہی میں کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون ہم پر سے گزرتا ہے، کون ہمارے لیے سازش کر رہا، ہمیں کیا پتا۔ ممکن ہے سانپ گزر جائے، ممکن ہے بچھو آ جائے، ممکن ہے برا چاہنے والے آ جائیں، ممکن ہے جان کے دشمن آ جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری نیند کی حالت میں ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے گھر کو نقصان ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ ہو سکتا ہے، کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا جسم، ہمارا مال، ہمارا گھر، ہماری عزت و آبرو، ہمارے گھر کے افراد، ہماری ہر چیز محفوظ رہے گی۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس اندھیرے کی وجہ سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس کے جو شرور ہیں، فتن ہیں، سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ جب بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اب آپ دوسرا سورہ دیکھیے،
कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। इंसान के अकीदे को, इंसान की सेहत को, इंसान की ज़िंदगी को और इंसान की ज़िंदगी की मसरूफियात को सबसे ज़्यादा नुकसानदेह या नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ अगर कोई है वो वसवसा है। वसवसा का कोई इलाज नहीं है। आदमी के दिल में अगर वसवसा आ गया कुछ नहीं कर सकते। कहा वसवसे से पनाह मांगो अल्लाह की। वसवसा इंसान के दिल में अगर आ गया, मजबूत से मजबूत मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म। बदगुमानी आ गई। कितने रिश्ते हैं आप देखिए, मियाँ बीवी में झगड़ा है, तहकीक करने बैठे तो पता चलेगा सिर्फ बदगुमानी है। उसे शक, इसे शक। ये शक क्या है? वसवसा है। भाई भाई में जुदाई, मियाँ बीवी में जुदाई, हत्ता के वसवसा। कुरान ने क्या कहा? ये वसवसा कौन पैदा करता है? खन्नास। शयातीन में जो खन्नास हैं वो मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। इंसान के दिलों में ये जो खन्नास शयातीन हैं वो वसवसा पैदा करती। क्या वसवसा? सेहत खत्म, रिश्ते खत्म, जिंदगी के मामूलात खत्म, ईमान पर डाका डालते हैं, अकीदे पर डाका डालते हैं, इबादात में डाका डालते हैं, रिश्तों पर डाका डालते हैं। वसवसे से पनाह मांगे। यही वो वसवसा है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी दरहम बरहम हो सकती है। शैतानी वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगते रहिए, आपके मियाँ बीवी के रिश्ते मजबूत रहेंगे। शैतानी वसवसों से पनाह मांगिए अल्लाह की, आपके घर में सब मोहब्बत से रहेंगे, आपकी तिजारतें मजबूत रहेंगी, आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, आपके मामलात बेहतर रहेंगे। वरना हमारी नमाजें भी बेजान हो जाएंगी, अल्लाह पर से भरोसा उठ जाएगा। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान दिल में वसवसा अगर डाल दे तो फिर अल्लाह को भी नहीं छोड़ने देता। दिल में क्या ख्याल आता है? हदीस में आता है कि दिल में अगर वसवसा पैदा हो गया तो एक दिन वह वसवसा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगा कि इंसान ये सोचता रहेगा ये जो चीज़ है इसे किसने पैदा की। फिर वो सोचेगा उसे किसने पैदा किया, फिर सोचेगा उसे किसने पैदा किया, फिर सोचेगा उसे किसने पैदा किया। आखिर में बात यहाँ पहुँचेगी कि अल्लाह ने पैदा किया। सुभान अल्लाह, शैतान जहन में बात डालेगा अल्लाह को किसने पैदा किया। वसवसा। हदीस पाक में आता है, अगर तुम्हारे वसवसे ने दिल में ये वसवसा पैदा किया कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तुम सिवाय औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के और कुछ न कहो। वसवसा बढ़ जाए तो फिर हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है, हमारा अकीदा कमजोर पड़ जाता है। कहते हैं हदीस पाक में आता है, इंसान की वुजू और नमाजों में वसवसा पैदा करता है। वुजू करने बैठा, हाथ धोने के लिए क्या कहा गया कि 3 मरतबा हाथ धो लो। अब वसवसा आता है 3 मरतबा से यह हाथ कैसे साफ होगा, चलो 4 मरतबा धोंगे, चलो 5 मरतबा धोंगे, चलो 6 मरतबा धोंगे। 3 से जायद धोना आपके वसवसे को दावत देना। हदीस में कहा गया कि आप 3 मरतबा धो लो। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि इससे मेरा जिस्म पाक नहीं होगा? तहारत के और पाकीज़गी के रास्ते से शैतान वसवसा पैदा करे। अभी आप नमाज के लिए जा रहे हैं, 3 मरतबा धोने से क्या होगा?
آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہاتھ رگڑ رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، 1 2 3 4 5 بڑی مشکل سے 10-15 منٹ میں وہ اپنا وضو کرتے ہیں۔ ہمارے اطراف ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، پیر گھس رہے ہیں، ایک انگلی میں ہاتھوں کی انگلیوں میں، پیروں کی انگلیوں میں خلال پر خلال کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ وسوسہ۔ آپ سے کہا گیا 3 مرتبہ کے پانی میں اس انداز سے اچھا دھو لو کہ آپ کے اس عضو وضو کا کوئی حصہ خالی نہ رہے، بس۔ اس کے علاوہ آپ پانی پر پانی بہائے جا رہے ہیں، اسراف بھی ہے، وسوسے کی بیماری بھی ہے۔ اس لیے پرہیز کریں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اور یہ وسوسہ خناس بھی پیدا کرتے ہیں، جن اور انسان بھی پیدا کرتے ہیں، کسی کے بھی ذریعے وسوسہ آ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے اطراف جن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب ان صورتوں کے پڑھنے سے ہم پر جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے، دوسروں کی نظریں نظر بد سے ہم بچ سکتے ہیں، حاسدین کے حسد سے ہم بچ سکتے ہیں، شر و فساد کرنے والوں کے شر و فساد سے ہم بچ سکتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں ہم اسے نافذ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے لیے نسخہ ہے، آپ کے لیے یہ علاج ہے، ہم اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس کا شان نزول آپ جانتے ہیں، جو 2 صورتیں ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ صورتیں کب نازل ہوئی؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں، مکے میں نازل ہوئی۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ صورتیں مدینے میں تب نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے شر و فساد کا شکار ہوئے تھے، یعنی آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ جادو ہوا آپ پر، جادو کا اثر ہوا، 6 مہینے آپ اس بیماری کا شکار رہے، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، آپ کے بال جھڑنے لگے تھے، آپ پر نسیان طاری ہوتی تھی، یعنی بھول ہو جاتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، بہت سارے لوگ اس جادو کے مرض کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا تھا جب آپ پر بھول طاری ہوتی تھی، تو یہاں مفسرین یہ تشریح کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھول ہوتی تھی وہ صرف دنیاوی معاملات میں ہوتی تھی، وحی کے پہنچانے میں، دین کے معاملات کی ادائیگی میں، دعوت و تبلیغ کے فرائض کی انجام دہی میں، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ جو بھول ہوئی وہ صرف دنیاوی معاملات میں۔ آپ محسوس کر رہے تھے کہ مجھے کوئی مرض ہے جو پتہ نہیں چل رہا ہے، کمزوری بڑھ رہی تھی، کیا مرض ہے نہیں معلوم ہو رہا تھا، بے قراری، زندگی میں عجیب قسم کی بے چینی، آپ کو معلوم ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ ہے کچھ، کہیں نہ کہیں کچھ ہے۔ اس کے لیے آپ دعائیں مانگتے تھے اللہ سے، اللہ اس پریشانی کو دور فرما، اس پریشانی کی وجہ کیا ہے نہیں پتا، اللہ سے بار بار دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی، اس مرض کے سلسلے میں اللہ سے دوری اور اس سے شفا کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، پھر اس کے بعد آپ بستر پر لیٹ گئے۔ یہ وہ دن، وہ رات تھی جس رات حضرت عائشہ کی باری تھی، وہیں آرام کرنے کا موقع تھا، آپ نے آرام فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے آرام فرمایا تو خواب کی حالت میں آپ کے پاس 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ آپ کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا، قدم مبارک پر، اور ایک فرشتہ آپ کے سر اقدس کے سامنے بیٹھ گیا۔
آپ کے اس طرف ایک فرشتہ اور آپ کے اس طرف ایک فرشتہ، آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ فرشتہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے، ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ان پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ دوسرا فرشتہ یہ پوچھتا ہے کس نے جادو کیا ہے؟ تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ان پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے فرشتے سے کہ ان پر کس سے جادو ہوا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ان کے بالوں کو لے کر، ان کی کنگھی کو لے کر ان پر جادو کیا گیا۔ کہا کہ جادو کی ہوئی چیزیں کہاں ہیں؟ تو دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے فلاں، ایک کنویں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ فلاں کنویں میں اس کو جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ جیسے ہی اتنی بات ہوئی آپ کی نیند ہوشیار ہو گئی، آپ جاگ گئے۔ جاگنے کے فوراً بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ جس مرض میں، جس تکلیف میں مبتلا تھا، اللہ نے آج مجھے شفا عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور پھر حضرت زبیر ابن عوام اور دیگر صحابہ کو اس کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کنویں کے پاس گئے تو صحابہ نے، جن صحابہ کو بھیجا گیا تھا، وہ اس کنویں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس کا جو پانی تھا اس جادو کے اثر سے مہندی کے رنگ جیسا ہو گیا تھا، جیسے مہندی اس میں ملا دی گئی، پورا پانی بدل گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں جو درخت تھے وہ اس قدر ہیبت ناک ہو گئے تھے، حدیث میں آتا ہے جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے ویسے وہاں کے درخت ہو گئے تھے اس جادو کے اثر سے۔ اس کنویں میں اتر کر صحابہ نے ان چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو چیزیں خواب میں بتلائی گئی تھیں۔ بعد میں تلاش کے بعد وہاں سے وہ کنگھی مل گئی، وہاں سے وہ چیزیں مل گئیں جن پر جادو کیا گیا تھا، وہ چیزیں لے کر آئی گئیں۔ کچھ ایسے چیزیں تھیں جس پر سوئیاں چبوئی گئی تھیں، ایسے تانت تھے جن پر گرہ لگائی گئی تھی، کہتے ہیں 11 گرہ تھی، اس میں 11 گرہ تھے۔ اور پھر وہ کنگھی اور وہ بال وہ سب مل گئی، آپ علیہ السلام کے پاس وہ چیزیں لا کر دی گئیں۔ تو حکم ہوا، اسی موقع پر اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یہ دونوں جو صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے جب یہ دونوں صورتیں آپ کو سنا دی، اس کے بعد جب آپ کے سامنے یہ چیزیں لائی گئی تو آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے آپ نے ایک ایک آیت پڑھی، وہ جو 11 گھاٹیاں تھیں، جو 11 گرہیں تھیں، ایک آیت کے پڑھنے سے ایک گرہ کھل دی گئی۔ 11 آیتیں ختم ہوئی دونوں صورتوں کی، اور 11 کی 11 گرہیں اور گھاٹیاں ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے اس کے فوراً بعد آپ ایسے سنبھلے جیسے آپ پر کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کتنی بڑی، کتنا جادو اور کس قدر اثر انداز جادو تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیے یہ سچی چیز ہے اور پوری مستند ہے کہ آپ علیہ السلام نے یقین کے ساتھ اللہ کے حکم سے ان آیتوں کو پڑھا اور آپ کی زندگی سے وہ ساری تکلیفیں ختم ہوئیں۔ جب اس قدر پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں پریشانیوں کو لے کر ہم کیوں گھوم رہے ہیں؟ پڑھیں تو صحیح۔ کتنے لوگ ہیں جو غلط علاج میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے پاس جا کر گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ جو کہیں ہم مانتے جا رہے ہیں۔ غلط قسم کے علاج، غلط قسم کے علاج کے طریقے،
جس کا ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں. ہم وسوسے میں پڑھ کر اپنے ایمان کو کمزور کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو بیچ کر پتہ نہیں ایسے لوگ جن کو دین کے بارے میں علم تک نہیں ان کے پاس جا کر ہم علاج کے طریقے ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پاس نسخہ علاج ہے, ہمارے پاس طریقہ علاج ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوا نہ کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, ڈاکٹر کی بات نہ مانیں. علاج ضروری ہے, علاج ضروری ہے. غلط علاج کے سلسلے میں میں یہ کہہ رہا ہوں, غلط راستہ اختیار کرنے کے سلسلے میں کہا, ہمارے پاس دین کا جو طریقہ ہے اسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے, وہ جو ہدایات دیتا عمل کیجئے, ساتھ میں ان صورتوں کو پڑھیے, دن رات پڑھیے. آپ جادو کا شکار ہو یا نہ ہو, آپ پریشانیوں میں ہو نہ ہو, آپ ان کو پڑھتے رہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت کریں گے, یقیناً حفاظت کریں گے, بس یقین کی ضرورت ہے. صبح اٹھے, صبح کے اذکار پڑھیے, اس میں یہ صورتیں موجود ہیں. نماز پڑھیے, اس کے اذکار پڑھیے, یہ صورتیں ہیں. شام ہوئی, اذکار پڑھیے, اس میں یہ صورتیں ہیں. رات کو سونے سے پہلے ہمارے جو غلط معمولات ہیں ان کو چھوڑیے. سونے سے پہلے گانوں کو سنتے سونا, سیریلز کو دیکھتے سننا, کسی اور کے واقعات کو پڑھتے دیکھتے سننا, سب غلط. رسول اللہ نے صحیح طریقہ بتلایا, بستر پر پہنچ کر سب سے آخر میں آپ اللہ ہی کو یاد کریں, اور جتنی چیزیں نقصان دہ ہیں ان سب سے اللہ کی پناہ مانگ کر سوئیں گے. انشاءاللہ ہماری رات محفوظ رہے گی, ہماری راتیں محفوظ رہیں گی, اور ہم ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح طریقہ علاج اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر